اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفت نے سرکش بادشاہ کو بھی حیران کر دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ رب کون ہے اور کہاں ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا، اور اپنی عقل سے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیے۔ حالانکہ وہ نمرود خود اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتا تھا تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، یعنی اس شخص کے جھگڑنے کا سبب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے اقتدار بخشا تھا۔ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اللہ رب العزت کے وجود کا ہی منکر ہو گیا۔ یہ شخص بابل کا بادشاہ نمرود تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں تباہی مچائی تھی اور اسی کی وجہ سے انہیں نمرود کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ نمرود نے پوچھا، جس رب کی عبادت کی تو دعوت دیتا ہے وہ کون ہے اور اس کے کیا افعال و اوصاف ہیں؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی زندہ کرنا مارنا اسی کی صفات خاصہ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی دو ایسی صفتیں بیان فرمائیں جو بالکل واضح تھیں اور جن کا روزمرہ کی زندگی میں نمرود بھی مشاہدہ کرتا رہتا ہے، یعنی زندہ کرنا، پیدا کرنا، مارنا، موت، حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے زندگی چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ان میں سے جو بے گناہ تھا اس کا سر قلم کر دیا اور جو مجرم تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا دیکھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اس سرکش نے یہ جواب لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے دیا، اس لیے کہ زندہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان ڈال دے، اسی طرح مارنا یہ ہے کہ اس کی جان اپنے اختیار سے نکالے اور وہ مر جائے۔ نمرود اچھی طرح جانتا تھا کہ موت و حیات اس کے قبضے میں نہیں ہے، مگر اس نے صرف ضد، عناد، ڈھٹائی کی وجہ سے یہ جواب دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کر لے آ۔ نمرود نے جس بات کا دعویٰ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر ہی اس کی گرفت کر لی کہ جب تم میں اتنی قوت ہے کہ تم پیدا بھی کر سکتے ہو، تم مار بھی سکتے ہو، تو تم اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا کام بھی کر کے دکھا دو، وہ یہ ہے کہ سورج کو مغرب سے نکال کر لاؤ۔ فبہت الذی کفر، اس پر وہ کافر حیران و پریشان رہ گیا، یعنی حیرت زدہ ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اس کی دلیل غلط ثابت ہو گئی، اس کا پیش کردہ شبہ کالعدم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی دنیا میں بھی اس کی گردن جھکا دی، زبان گونگی کر دی اور اس کا عجز لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا، مگر وہ اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی پر ڈٹا رہا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے ہدایت سے محروم کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، یعنی جو آدمی ضد ہٹ درمی پر اڑ جائے تو اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اس کی عادت یہ ہے کہ پہلے کوئی حق کو قبول کرنے کا ارادہ کرے پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بادشاہت اور عہدے کا مل جانا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ نمبر 2، تعلق مع اللہ کے بغیر نعمتیں ہضم نہیں ہوتی۔ جو شخص تعلق مع اللہ سے محروم ہو، یعنی اللہ سے تعلق سے محروم ہو، اگر اس پر نعمتوں کی بہتات ہو جائے تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بیمار کرتے ہیں یا کسی پر فقر و فاقہ مصائب مسلط کر دیتے ہیں تو یہ بندے کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان ہمیشہ نعمتوں میں پلتا رہے تو بسا اوقات وہ انہی میں پڑھ کر سرکشی پہ اتر آتا ہے، اللہ رب العزت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ بس اللہ رب العزت بندے پر جیسے حالات بھیجتے ہیں اس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ایسا آدمی ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ جب کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ ظلم اس کی صفت بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، دلیل واضح ہونی چاہیے۔ جب نمرود نے تلبیس اور اپنی رعیت کو دھوکہ دینے کے لیے حق اور سچ کا
مطلب غلط انداز میں پیش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی واضح اور عام فہم بات میں اس کو پکڑا جس سے نمرود کسی کو مغالطہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے ہمیں بھی یہ پیغام ملا، کسی کو بات سمجھانے کے لیے دلیل عام فہم دینی چاہیے تاکہ سب کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کا کمال عطا فرمائے۔ اصل تو یہ ہمت طاقت قوت تب پیدا ہوتی ہے، یہ شرح صدر تب ہوتا ہے، یا بات کا جواب تب اللہ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تعلق مع اللہ پیدا کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں، ورنہ آدمی سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ جب رجوع اللہ نہ ہو تو پھر آدمی دائیں بائیں سوچتا رہتا ہے لیکن جواب اس کو نہیں آتا۔ تو ایسا جواب ہو جس سے اگلا آدمی سمجھ جائے، بات کو سمجھ جائے، خاموش ہو جائے۔ دو طرح کے جواب ہوتے ہیں، ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے، ایک الزامی جواب ہوتا ہے۔ تو تحقیقی جواب اس آدمی کو دینا چاہیے جو تحقیق کو سمجھ سکے، جو باریکیوں کو سمجھ سکے، اور جو باریکیوں کو سمجھ نہیں سکتا اسے کوشش کرنی چاہیے، اسے الزامی جواب دینا چاہیے تاکہ بات ختم ہو اور اسے دو لفظوں میں بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بصیرت نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔